ڈاکٹر صاحب، بس اوقات کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو یہ گمان ہمارے دل میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ تکلیف جادو کے نتیجے میں ہے یا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ آپ کو ماشاءاللہ بزرگان دین کی طرف سے ممتاز جو روحانی شخصیات ہیں ان کی جانب سے الحمدللہ روحانی علاج کی باضابطہ اجازت عطا فرمائی گئی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے رہنمائی بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یا یہ بدگمانی ہے تو اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہے یہ جادو کے نتیجے میں ہے یا ہماری اپنی شامت اعمال ہے؟ جی بالکل، آپ نے اچھا کوسچن ریز کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ بدگمانی نہیں کرنی، اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ کو مصیبت آئی تو کہیں کہ یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی راحت ملی ہے، خوشی ملی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے ذریعے مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں خوشی میں رب کو بھولا تو نہیں ہوں، کہ اس جیسے میں رب کو بھول گیا ہو۔ تو مومن ہمیشہ غم میں صبر کرتا ہے اور خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ منافق لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے، داڑیاں رکھی، لیکن اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے، اور مومن کیا کرتے؟ وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتے۔ اچھا، چھوٹی سی مثال کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، یا ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کا جوان سال بچہ فوت ہوا۔ میں نے ان کو بات بتائی تو انہیں بڑی تسلی ملی، پر بڑے پریشان تھے، 18 سال کا بیٹا۔ میں نے کہا اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتائیں اور آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، آپ کو سکون کا نور ملے گا۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا ان کا بیٹا بیمار تھا تو وہ کبھی جو ہے وہ نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی دعائیں کر رہے ہیں، کبھی صدقہ دے رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں اور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ بچہ فوت ہو گیا۔ فوت ہو گیا تو اطمینان سے بیٹھے ہیں، تو کسی نے آ کر کہا حضور پہلے تو آپ بڑے اضطراب پریشانی میں تھے، صدقہ خیرات دعائیں کر رہے، اب اطمینان سے بچہ فوت ہو گیا۔ تو کتنا خوبصورت انہوں نے جملہ فرمایا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے میرا مالک فیصلہ کر رہا تھا اور میں دعائیں مانگ رہا تھا، میں صدقہ، شاید مالک فیصلہ بدل دے، اب تو رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں سر تسلیم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اب تو شکوہ کرنا، اب تو رونا، اب پیٹنا، اب شور کرنا، اب واہ ویلا کرنا تو اس کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے رب جو تو نے فرمایا وہ سچ کر دیا۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ یہ جادوگر، اس کی علامتیں ہیں مختلف، سر کا دکھنا اور کاروبار اچانک بند ہو جانا، یہ جادو کی اٹیمپٹ کرتے ہیں لوگ۔ حضور پر بھی اٹیمپٹ کی گئی اور اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری۔ ہم جو ہے وہ جادو اگر کسی پر ہو تو وہ شخص، عورت یا مرد ہمیں بتائے تو ہم اس کی نشانیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر جادو یا کوئی اثرات ہیں کہ نہیں۔ اور اس کے لیے پھر کاٹ کا عمل ہے۔ کاٹ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک پانی کی جو ہے وہ ایک ٹب، اس کے اندر کچھ پڑا جاتا ہے اور پھر کاٹا جاتا ہے، اس کے جادو کے جو اثرات ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے اجازت ہے کاٹ کے اس عمل کی اپنے بزرگان دین کی طرف سے، اور میں جو ہے یہ کام لوگوں کو اور دم بھی کرتا ہوں اور یہ کاٹ کا عمل بھی کرتا ہوں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے ریلیف دیتا ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کاٹ کے عمل کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے جی کہ جی واقعی جادو ہوا ہے، جی، یا ویسے بھی کوئی قدرتی آزمائش ہے، جی، تو کس طریقے سے ہم کاٹ کا عمل کر سکتے ہیں؟ جی یہ نمبر چل رہے ہیں، آپ رابطہ کر لیں، یا میں آپ کو بتا دوں گا، آپ اپنے گھر میں کر لیں، یا نیو یارک میں ہمارا ادارہ ہے، آپ یہاں اپوائنٹمنٹ بنا کر تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے سامنے وہ پانی بھی دم کر کے دیں گے، کاٹ کا عمل بھی کریں گے، اور آپ کو وظیفہ بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس کو پر عمل پیرا ہوں گے تو بڑی آسانی سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو شیطانی افعال کا نتیجہ ہے جادو، اور جو رحمانی کلمات ہیں ان کی بہت پاور ہے، اس کے نتیجے میں بالکل جادو ختم ہو جاتا ہے۔